نبی اکرم شفیع اعظم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقوم مؤذن بینہم یا اہل النار ولا موت ویا اہل الجنة لا موت خلود. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث بیان فرمایا. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے جنتیوں کو یہ خبر سنائیں گے، آج کے بعد تمہیں موت نہیں ہے. جہنمیوں سے فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کرائیں گے، جب جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے کہ اب کے بعد تمہیں موت نہیں ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ ہمیشہ رہیں گے. آگے ایک حدیث آتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو جنت میں داخلے کی جو خوشی ہوگی اس سے بڑھ کر خوشی ان کو اس آواز پر، اس اعلان پر ہوگا کہ آج کے بعد پھر موت نہیں ہے. اسی طرح جہنمیوں کو جہنم میں جو کچھ عذاب ہوگا اس عذاب سے بڑھ کر یہ جو خبر ان کے سامنے پہنچے گی کہ اب اس کے بعد موت نہیں ہے تو ان کے مصیبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقوم مؤذن بینہم. جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، ثم يقوم مؤذن بینہم، دونوں کے بیچ میں ایک مؤذن کھڑے ہوں گے، یعنی ایک فرشتہ کھڑا ہوگا. یا اہل النار لا موت، او جہنمی ہو موت نہیں ہے. ویا اہل الجنہ لا موت، او جنتی تمہارے لیے بھی موت نہیں ہے، خلود ہمیشہ رہنا. وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لأهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار اليوم يا أهل النار خلود لا موت. جنتیوں سے کہا جائے گا تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت نہیں ہے. اسی طرح جہنمیوں سے بھی کہا جائے گا تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت نہیں ہے. باب صفت الجنت والنار. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ جنت اور جہنم کے جو صفات ہیں، وہاں کے جو کچھ حالات ہیں اس کو بیان فرماتے ہیں. وقال ابو سعید قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول طعام یاکل اہل الجنت زیادۃ کبد حوت. جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، پہنچنے کے بعد جنتی جو خواہش کرے گا اسے وہ ملے گا. بچپن سے ہم یہ سنتے آئے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. لیکن جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی میزبان ہے، میزبان کے ذریعے سے جو چیز کھانے کو ملے گا وہ مچھلی کا کلیجہ ہے، مچھلی کی کلیجی ہے. فرماتے اول طعام یاکل اہل الجنہ، سب سے پہلا کھانا جو جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی. اور ایک اور حدیث میں ہے سب سے پہلے پینے کے لیے جو پانی ملے گا وہ سونٹ کا پانی ہوگا. پارے 29 میں 20 پر 90 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا زنجبیلا. زنجبیل سونٹ کے پانی کو بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سونٹ کا پانی پلائیں گے.
وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن النبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء۔ حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، میں نے جنت کو جھانک کر دیکھا تو دیکھا غریب لوگ زیادہ ہیں، فقراء زیادہ ہیں، اور جہنم کو جھانک کر دیکھا تو عورتیں زیادہ ہیں۔ فرماتے ہیں اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلها الفقراء، میں نے جنت کو جھانک کر دیکھا تو اکثر اس میں غریب لوگ تھے۔ واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء، اور جہنم کو جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال اخبرنا سلیمان التیمی عن ابی عثمان عن اسامة عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوس غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہو گیا تو اس میں عام طور سے جو اندر جا رہے تھے غریب جا رہے تھے، مساکین جا رہے تھے، اور جو مالدار ہیں جیسے ہی مالدار آئے تو ان کو کہا کہ تم یہاں رکو۔ اب اس کے بعد جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تم لوگ جہنم کی طرف جاؤ، تو وہ جہنم کی طرف پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھتا ہوں بہت زیادہ عورتیں ہی جہنم میں جا رہی ہیں۔ فرماتے ہیں قمت علی باب الجنہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا جنت کے دروازے پر تو عام طور سے جو داخل ہو رہے تھے وہ غریب تھے، واصحاب الجد محبوسون، اور جو مالدار ہیں وہ روک لیے گئے، غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار، اور جو جہنمی ہیں ان کو حکم ہوگا تم لوگ جہنم میں کے جاؤ۔ وقمت علی باب النار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو گیا تو عام طور سے اس میں جو داخل ہونے والے تھے وہ عورتیں تھیں۔ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے، عورتیں جو جہنم میں جا رہے ہیں، عید کی نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے تو مستورات بیٹھے ہوئے تھے، تو مستورات نے درخواست کیا آپ کچھ نصیحت فرمائیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خوب خیر خیرات کرو۔ اس سے پہلے گزشتہ پیر بھی ایک حدیث گزری تھی، جہنم کی آگ کو خیر خیرات سے بجھاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو۔ یہ جو خیر خیرات ہے، دینا دلانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قرآن میں بھی اس کے احکام، زکوٰۃ تو الگ ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کا عنوان فضیلت میں نہیں ہے، وہ تو جو کرنا ضروری ہے۔ وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن ابيه انه حدثه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صار اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنه والنار ثم يصبح ثم ينادي مناد يا اهل الجنه لا موت ويا اهل النار لا موت فيزداد اهل الجنه فرحا الا فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الا حزنهم۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا۔ یہ حدیث ہم بہت سنے، ہزاروں مرتبہ سنے۔ موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ لائیں گے دونوں کے درمیان میں، حتیٰ یجعل بین الجنت والنار، یہاں تک کہ اس موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں لایا جائے گا۔ ثم یذبح، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ یا اہل الجنہ لا موت، پھر پکارنے والا پکارے گا او جنتیوں موت نہیں ہے تمہیں، او جہنمیوں تمہیں بھی موت نہیں ہے۔ فیزداد اہل الجنت فرحا الی فرحہم، جتنی خوشی جنتیوں کو جنت میں پہنچنے میں ہوئی تھی اس سے زیادہ خوشی اس خبر سے جنتیوں کو ملے گی۔ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ، اور جہنمیوں کو غم اور بڑھ جائے گا جو غم پہلے سے تھا۔
وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار عن النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه يقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون ما لنا لا نرضى قد اعطينا ما لم تعطي احدا من خلقك فيقول أنا أوتيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب أي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل لكم رضواني فلا أسخط عليهم بعده أبدا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بھی ہم خوب سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کیا تم لوگ راضی ہو گئے جو کچھ تم کو جنت میں نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں سے راضی ہو گئے؟ تو جنتی جواب میں کہیں گے یا اللہ ہم کیوں راضی نہ ہوں، آپ نے ہمارے لیے کون سی چیز باقی رکھی تھی، کون سی چیز کی کمی تھی ہمارے لیے، ہم کیوں خوش نہ ہوں؟ نہیں، میں ایک اور چیز دینے والا ہوں. جی یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری رضا، ورضوان من اللہ اکبر. جیسے اللہ اکبر ہم جانتے ہیں اذان میں ہر جگہ، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو رضا ہے اللہ تعالیٰ کی جنتیوں کو جو جنت میں ملے گی، دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے وہ ہے، لیکن وہ ایمان والوں کو وہ نظر نہیں آتا ہے. ہاں وہ اپنا ایمان ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے سے بنا لیا ہو تو وہ رضوان اسے دنیا میں بھی نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رضا، آج کے بعد تم سے میں ناراض نہیں ہونے والا ہوں. تو جنتی، حدیث میں آیا ہے دوسری کتابوں میں حدیث کی، کہ جتنی خوشیاں اب تک جنت میں ملی تھیں ان ساری خوشیوں کو بھول جائیں. فرماتے ہیں ان اللہ یقول لأہل الجنة یا اہل الجنہ یقول لبیک ربنا وسعدیک. جنتیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے او جنتی ہو، تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی پوچھیں گے او جنتی ہو، جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں، آپ جو فرمائیں گے اس کے لیے تیار ہیں. فیقول هل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے؟ فیقول ما لنا لا نرضى قد آتیتنا ما لم تعطی احدا من خلق. ہمیں کیوں راضی نہ ہوں، حال یہ کہ آپ نے ہم کو وہ سب عطا کیا ہے جو مخلوق میں سے آپ نے کسی کو نہیں عطا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انا اوتیکم افضل من ذلک، جو کچھ دیا ہوں اس سے افضل میں کچھ دینے والا ہوں. قالوا یا ربی ای شیء افضل من ذلک. جنتیوں کو تعجب ہوگا، پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اللہ اس سے بڑھ کر افضل اور کیا چیز ہوگی؟ فیقول احل لکم رضوانی، میں تم سے راضی ہو گیا، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب اس کے بعد تم سے ناراض ہونے کا نہیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس يقول اصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أو حبلتي أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه لفي الجنة الفردوس. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کم عمر صحابی، غزوہ بدر میں بہت کم صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے ایک حضرت حارثہ. کم عمر لڑکے تھے، 14 سال 15 سال یا 16 سال، بہرحال بہت کم عمر. والدہ آئی حضرت نبی علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ. بہرحال حارثہ تو کام آ گئے، بدر میں ایک تیر لگی، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. تو والدہ پوچھ رہی ہیں آپ جانتے ہیں مجھے حارثہ سے کتنی محبت، اس لیے کہ میری ایک ہی اولاد ہے، حارثہ ایک ہی تھے، اب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ خوب جانتے ہیں اگر وہ جنت میں ہیں تو آپ مجھے بتا دیں، میں صبر بھی کروں گی اور ثواب کی امید بھی کروں گی. اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہے تو بتائیں میں کیا کروں، یعنی میرے بچے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارے ڈولی بسری تجھے اتنا بھی پتہ نہیں، جنت تھوڑی ایک ہی ہے، وہ تو 50 جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا حارثہ جنت الفردوس میں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے، فرماتے ہیں حارثہ بدر میں شہید ہو گئے، وہ کم عمر لڑکے تھے۔ فجاءت امہ الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے والدہ ان کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فقالت یا رسول اللہ، اور فرمایا اللہ کے رسول، قد عرفت منزلۃ حارثہ منی، آپ حارثہ کی ٹھکانے کو جانتے ہیں، فإن یک فی الجنہ اصبر واحتسب، اگر حارثہ جنت میں ہے میں صبر کروں گی اور ثواب کی امید لگا لوں گی، وإن تکن الأخرى تری ما أصنع، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہے تو آپ بتائیں میں کیا کروں، یعنی میرے بچے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں۔ فقال ویحک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویحک، ویحک بولتے ہیں او بھولی بسری، تو یہ کہ پتہ بھی ہے جنت تھوڑی ایک ہے، وہ تو بہت سارا ہے، انہا جنان کثیرۃ وانہ لفی جنت الفردوس، تیرا لڑکا حارثہ تو جنت الفردوس میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دیا، جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ جنت میں اعلیٰ درجے کا فرسٹ گریڈ درجہ ہے، اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الفضيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کی اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر کے ان 2 مونڈوں کے درمیان کی مسافت، یہ مونڈے سے یہ مونڈے تک، اس شانے سے اس شانے تک، کافروں کے جو مونڈا ہے، تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کوئی جائے گا تو 3 دن میں جتنا راستہ طے کرے گا، یعنی 72 گھنٹے میں جتنا راستہ طے کرے گا اتنا چوڑا ہوگا۔ اور پارے 29 میں سورہ معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 120 فٹ لمبی زنجیر سے جہنمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ باندھیں گے، 120 فٹ زنجیر سے۔ وبه قال وقال اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا مغیرہ بن سلمہ قال حدثنا وهب بن ابي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی جنت میں جائیں گے، اس سے پہلے گزشتہ پیر ایک حدیث آئی تھی، جنتی جب جائیں گے جنت دنیا میں اپنے گھر کو جیسا پہچانتے ہیں اس سے بڑھ کر جنت میں اپنے منزل کو پہچان کر پہنچ جائیں گے، کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی، کسی کی بھی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اب جب پہنچیں گے اس میں اسے ایک درخت ملے گا، اس جنت میں اس جنتی کو ایک درخت ملے گا، اس درخت میں کوئی نشانی لگا کر تیز رفتار گھوڑے سے دوڑے گا تو سال پورا ہو جائے گا لیکن وہ درخت کا جو سایہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اتنا سایہ دار درخت ایک جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنتی کے لیے جنت میں ایک درخت ملے گا، یسیر الراکب فی ظلھا، ایک سوار اس کے سائے پر چلے گا 100 سال، 100 عام، 100 سال، لا یقطعها، پھر بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا، وہ درخت کا سایہ۔ قال ابو حازم فحدثت به النعمان بن ابي العياش قال حدثني ابو سعيد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان في الجنة شجرة يسير راكب الجواد المزمر السريع 100 عام ما يقطعها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بیان کرتے ہیں ان فی الجنة لشجرة، جنت میں ایک درخت ہے، یسیر الراکب الجواد المزمر السریع، انتہائی، اوپر صرف سواری تھی، اب اس میں انتہائی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر وہ چلے گا
تو 100 عام 100 سال ما یقطعها اس سائے کو ختم نہیں کر پائے گا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال لا يدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخر بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 یا 70 لاکھ، حضرت ابو حازم جو راوی ہیں فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کیا فرمایا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، متماسکون آخذ بعض بعضا۔ اب وہ مجھے پتہ نہیں پہلا جنت میں پہلے گیا ہے یا آخر والا پہلے گیا ہے، یعنی سب اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جنت میں جائیں گے، آخر والا گویا ایسا محسوس ہوگا پہلے والے سے بھی پہلے جنت میں چلا گیا، یعنی سب یکسر جنت میں جائیں گے۔ 70,000 کا مجمع اگر ایک ہی سیکنڈ میں پورے کے پورے جنت میں داخل ہو رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہے۔ اگر 70,000 رکھا جائے ورنہ 7 لاکھ اگر رکھا جائے یا 70 لاکھ رکھا جائے تو اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہوگا۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وجوہہم علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، ہر جنتی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہو۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز النبي عن سهل أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جنت میں اپنے جو کیوں ہم کو سب کو معلوم ہے آخری درجے کا جو مومن جنت میں جائے گا اسے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اب وہ 10 گنا بڑی جنت میں عام طور سے ایک سوال بس بھولے بھالے کرتے ہیں، مجھ سے بھی کیے، سوچنے کی کیا ضرورت ہے 10 گنا بڑی جنت کی؟ میں پوچھا بعضوں کے مکانات ایکڑ میں ہے، کلومیٹر کے حساب سے بعض مکان بنا کے رکھے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اس میں تو 2 ہی آدمی تو رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کا اعزاز فرماتے ہیں احترام میں، تو وہ جو 10 گنا بڑی جنت ادنا درجے مومن کو ملے گا تو اعلیٰ درجے کے کیا ملے گا؟ اب وہ اتنی چیزوں کو دیکھ سکے گا بھی کہ نہیں سکے گا، ایک سوال ذہن میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی اپنے پوری جنت کو ایسے ہی دیکھے گا جیسے کہ دنیا میں ستارے کو دیکھتا ہے، جیسے ستارے کو بڑے بے تکلفی کے ساتھ پورے ستارے کو ایک وقت میں دیکھتا ہے، ویسے ہی جنتی اپنی جنت کو مکمل پورا کا پورا دیکھ لے گا۔ فرماتے ہیں ان اہل الجنت لا یتراءون الغرف فی الجنہ کما تتراءون الکوکب فی السماء، جنتی جنت میں اپنے منزلوں کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے کہ دنیا میں ستاروں کو آسمان میں دیکھتے ہیں۔ قال ابی فحدث نعمت ابی عیاش قال اشهد انه سمعت ابا سعید يحدث يزيد فيه كما تراءون الكوكب الغارب في الافق والشرق والغرب، جیسے کہ تم مشرق میں ڈوبتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو اور مغرب میں ڈوبتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو، یعنی جیسے کہ چاند ادھر سے طلوع ہوتا ہے ادھر غروب ہوتا ہے، سورج ادھر سے طلوع ہوتا ہے ادھر غروب ہوتا ہے، طلوع ہونے کو بھی دیکھتے ہیں غروب ہونے کو بھی دیکھتے ہیں، حالانکہ ہمارے سے وہ کتنے فاصلے پر ہے، جیسا اسے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویسے ہی جنتی جنت کو دیکھے گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے اور ہمارے نسلوں میں سے ہمارے خاندانوں میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہ فرمائے۔ ہمارے حضرت اقدس حکیم کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ بار بار فرماتے ہیں یہ ایک دعا ہمیشہ کیا کرو، ہمیشہ کیا کرو
چلتے پھرتے نماز میں سب نماز کے بعد کیا یا اللہ ہمیں محروم نہ کیجیے۔ محرومی کے لیے پتہ نہیں کون سی سبب اللہ کے نزدیک سبب بن جائے، کون سا عمل سبب بن جائے، ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 19 میں عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندوں کی 13 علامتوں کو بیان کر رہا ہے ایک ہی جگہ میں، اور مکی صورت ہے، مکی آیت ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ اس میں سے یہ کہ ہے وہ ہمیشہ جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جیسے صحابہ کے بارے میں نافق حنظلہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا، کاش کہ میں کسی مومن بندے کے بدن کا بال ہوتا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ صحابہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلتیں، جو خوشخبریاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی، کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ دعا کیا کریں، جیسے کہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم بار بار فرماتے ہیں، یا اللہ ہمیں محروم نہ کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اللہم نعوذ بک من النار ما قرب الیہا من قول او عمل۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔